السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، انبیاء کرام کے قصوں پر مشتمل اس سیریز کے 5ویں ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں اوپینین ٹرینڈز کے ساتھ بدل جاتا ہے، جہاں سچائی کی آواز شور میں دب جاتی ہے، جہاں پر اکیلے کھڑے ہونا پاگل پن محسوس ہوتا ہے۔ مگر ہمارے سامنے ایک ایسے نوجوان کی کہانی آتی ہے کہ جو پورے معاشرے کے سامنے تنہا کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ نہ صرف پتھر سے تراشے ہوئے بتوں کو توڑتا ہے بلکہ معاشرے کے ذہنی بتوں کو بھی پاش کر دیتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر مشتمل یہ کہانی کہ جس میں انہوں نے اللہ کی توحید کے لیے نہ صرف پتھر سے بنے ہوئے بتوں کو توڑا بلکہ انتہائی بڑے حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وقت جو نظریات تھے باطل خود ساختہ، ان باطل خود ساختہ نظریات اور معاشرتی سماجی زنجیروں اور بیڑیوں سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کر دیا۔ تو محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم قرآن کی زبانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سنتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کیا اسباق ہمیں ملتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ آپ اسی علاقے کے باسی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا اور آزر کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے درمیانے والے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تو وہ پورا معاشرہ شرک کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور شرک کا عالم یہ تھا کہ طرح طرح کی چیزوں کو لوگوں نے معبود بنایا ہوا تھا۔ وہ اپنے شرک پر بھی متفق نہیں تھے۔ کچھ لوگ پتھر سے تراشے گئے بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو کچھ نے چاند، سورج اور ستاروں کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا، اور کچھ کو تو بادشاہ جو اس وقت کا نمرود طاغوت تھا اس نے اپنا عابد بنایا ہوا تھا۔ تو ایسے معاشرے میں آنکھ کھلنے کے باوجود اللہ عز و جل نے شروع سے ہی ابراہیم علیہ السلام کو اپنی توحید کی سمجھ عطا کی تھی۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہی سمجھ عطا کی تھی اور ہم ان کو جانتے تھے۔ تو قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا جب ہم یہ قصہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کتنے زیادہ چیلنجز تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے باری باری ان سب سے کس طریقے سے انٹریکشن کیا اور کس طریقے سے ان کو دعوت دی۔ سورہ مریم کے مطابق اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا ذکر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی، ان کا قصہ، ان کی سیرت، ان کی زندگی کا ذکر کریں کہ آپ یقیناً یعنی ابراہیم یقیناً ایک سچے نبی تھے۔ وہ سچے نبی تھے اس لیے اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے والد کو مخاطب کیا کہ یا ابتی، اے ابا جان، لم تعبدو، آپ اس چیز کی، ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جو چیز نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ آپ کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہے۔ اور اب آپ نے مزید فرمایا کہ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان میرے پاس علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھے رستے پر چلا دوں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جان جو آپ کا رستہ ہے شرک پر مشتمل، لا تعبد الشیطان، یہ شیطان کا رستہ ہے، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، رحمان کی نافرمانی کی ہے۔
یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ اپنی اس شرک والی کیفیت سے باز نہیں آئے تو کہیں رحمان وہ آپ کو عذاب میں مبتلا نہ کر دیں اور پھر آپ کا انجام وہی ہو جائے جو شیطان کا ہے، شیطان کے دوست قرار نہ دے دیے جائیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو دعوت دی اس خوبصورت انداز سے، دلکش انداز سے، کہ جس میں اپنائیت بھی ہے، جس میں جذبات بھی ہیں، جس میں فکر بھی ہے، جس میں اپنے والد کے ساتھ ایک والہانہ محبت اور ایک احترام کا رشتہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، جب اس دلکش انداز سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی تو ان کے والد نے تنبیہ کیا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تمہاری باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ تم ہماری بتوں اور ہمارے معبودوں سے پھر چکے ہو، تم مائل ہو چکے ہو کسی اور طرف، تم نے بے رخی اختیار کر لی ہے، اور اگر تم باز نہیں آؤ گے تو دھمکی دی ان کو، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِ مَلِيًّا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کا جواب سننے کے بعد ان کو سلام کیا اور کہنے لگے سأستغفر لک ربی، میں اللہ سے اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار بھی کروں گا، بخشش کی دعا بھی مانگوں گا۔ اب یہ سب سے بڑا پہلا چیلنج تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ ان کے گھر میں ہی ان کے والد وہ غلط عقیدے اور غلط نظریے کے حامل تھے، اور صرف غلط عقیدے اور غلط نظریے کے حامل نہیں تھے بلکہ وہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتے بھی تھے، وہ ان بتوں کے اوپر مجاور بھی تھے، وہ ان بتوں کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، اور ان بتوں کی وجہ سے ان کی ایک رسپیکٹ اور آنر تھی۔ یہاں پر ایک دفعہ تھوڑا سا رک کر ایک میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ بعض لوگ جب ہم ان کو دعوت دیتے ہیں تو وہ اپنے نظریات نہیں چھوڑتے، اس کے پیچھے بنیادی طور پر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی ایک جذباتی وابستگی ہے، ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، لیکن صرف ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہوتا، کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جب دعوت دی تو یہاں پر صرف ایک چیز نہیں تھی، بتوں کے ساتھ ایک نظریاتی وابستگی نہیں تھی، ایک آئیڈیالوجیکل ایسوسیشن نہیں تھا، ایک ایموشنل اٹیچمنٹ تھی، ساتھ میں ایک فائنینشل ڈپینڈنسی بھی اس کے اوپر تھی، یعنی وہ بت بیچ کر ہی پیسے کماتے تھے۔ اور تیسری چیز کہ ان کو جو رسپیکٹ ملی تھی معاشرے کے اندر، جو آنر ان کو ملا تھا ان بتوں کی وجہ سے کہ وہاں ان بتوں کے مجاور تھے وہ، تو حقیقتاً ابراہیم علیہ السلام اپنے ان کے جو والد اس باطل نظریے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو تین چیزیں، وہ ایک بت نہیں تھا، وہ 3 بت تھے۔ تو ہمارے ہاں بھی جو لوگ کچھ نظریات، خاص مخصوص قسم کے نظریات کے حامل ہوتے ہیں یا کسی خاص قسم کی نظریاتی تنظیم کا، پارٹی کا حصہ ہوتے ہیں، تو جب کبھی آپ ان کو سمجھاتے ہیں تو بظاہر ہم ایک ایموشنل وہاں اس پر ایک اٹیچمنٹ نظر آتی ہے، لیکن بعض دفعہ وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، فائنینشلی بھی ان کو وہاں سے سپورٹ کیا جاتا ہے، ان کی جاب بھی ہوتی ہے، وہاں سے پیسے بھی کما رہے ہوتے ہیں، اور وہاں سے پھر ان کی رسپیکٹ کا معاملہ بھی ہوتا ہے جو ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمیں کہیں اور نہ ملے، تو جانتے بوجھتے بہت ساری غلطیاں دیکھنے کے باوجود وہ وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں، ان کی مجبوری بن جاتی ہے۔ حالانکہ توکل کرنا چاہیے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے توکل کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اسی آزر کے بیٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے فیوچر کو داؤ پہ لگا دیا، کیونکہ یہ وارث تھے آزر کے، اور جو کچھ آزر کا تھا وہ ان فیوچر باپ کی جو جائیداد ہوتی ہے، وہ وراثت بنتی ہے، اپنے بیٹے کے حصے میں آتی ہے، تو پوری گدی، وہ پورا اپنا برائٹ فیوچر چیلنج کیا، اس کی فکر نہیں کی، اس کو چیلنج کیا اور اپنے والد کو دعوت دی، اور ان کسی چیز کو نہیں دیکھا، نہ ایموشنل اٹیچمنٹ کو دیکھا، نہ گھر کے سکون کو دیکھا، نہ اس عزت اور آنر کی فکر کی، نہ اس وراثت کی فکر کی، ہیریٹیج کی، اور نہ ہی اپنے فائنینشل جو ڈپینڈنسی ہے اس پر نظر ڈالی، بلکہ اللہ کے لیے اٹھے کہ اس اللہ کے لیے سارے نظریات قربان ہیں۔ تو اپنے والد کو سب سے پہلے جب دعوت دی، بڑے خوبصورت انداز سے والد نے گھر سے نکلنے کی دھمکی دی، تو آگے جا کے ابراہیم علیہ السلام اللہ عز و جل ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں وہ رہتے تھے وہاں پر مختلف لوگ مختلف چیزوں کی عبادت کرتے تھے، تو جو دوسرا چیلنج تھا
دوسرے پہلو سے کچھ لوگ ایسے تھے جو ستاروں کی عبادت کرتے تھے، چاند کی عبادت کرتے تھے اور سورج کی عبادت کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بڑے خوبصورت انداز سے دعوت دی اور ان کو کہا چلو لیٹ سپوز میں اگر مان بھی لوں کہ یہ ستارہ آج کے بعد میرا رب ہے تو پھر کیا؟ قرآن مجید اس پورے قصے کو بیان کرتا ہے. اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے زمین و آسمان کے عجائبات دکھا دیے. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی عجائبات ان کو دکھائے تاکہ ان کا یقین بڑھ جائے. فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جب رات نے ان کو ڈھانپ لیا تو حضرت ابراہیم نے ایک تارے پر نظر ڈالی اور اشارہ کیا کہ یہ آج کے بعد یہ تارہ میرا رب ہے. فلا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. جب وہ تارہ غائب ہو گیا، ڈوب گیا، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ارے جو ڈوب جائے وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ مجھے پسند نہیں ہے کہ تارہ ڈوبے، اور اس طرح کے ڈوبنے والوں کو معبود نہیں بنا سکتا. پھر ان کی نظر چاند پہ پڑی، کہا کہ ہذا ربی، یہ چاند میرا رب ہے. فلما افل فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين. چاند کو دیکھا تو چاند قدرے جگمگا رہا تھا، کہا چاند میرا رب ہے. لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں بھی ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو گمراہ بھٹک رہے ہیں. اس کے بعد فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. ان کی نظر سورج پر پڑی، سورج بڑا بھی تھا، وہ زیادہ چمک رہا تھا، جگمگا رہا تھا. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے یہ میرا رب ہے. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. جب وہ سورج بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں میں تم سے بیزار ہوں، میں بری ہوں جن چیزوں کے ساتھ تم جن چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. تو ایک دعوت کا انداز تھا کہ ان کے ساتھ قریب آئے کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہاری نظریات کے بارے میں سن لیتا ہوں، لیکن ان کی نظریات کے اندر جو خرابیاں تھیں وہ بتائی ان کو کہ تم کس چیز کو رب بنا رہے ہو جو ڈوب جائے، جو ختم ہو جائے، جو نظر ہی نہ آئے. اور پھر ان کو دعوت دی کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میری پوری توجہ یکسو ہو کر ایک اس اللہ کی طرف ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں اس اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا. تو جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی اور سورج چاند ستاروں کی عبادت کرنے والوں کو دعوت دی، وہاں پھر ابراہیم علیہ السلام متوجہ ہوئے ان لوگوں کی طرف کہ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مخاطب کیا اور کہا کہ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تم ان بتوں کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر رہے ہو، دنیاوی محبت کے لیے تم ان بتوں کو جو تم نے تراشا ہوا ہے اس کی عبادت کر رہے ہو. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا. قیامت کے دن تم سب ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کا انکار کر رہے ہوں گے. ومأواکم النار وما لکم من ناصرین. اور تمہارا ٹھکانہ سب کا جہنم ہے اور تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے. آج تم ان بتوں کو یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بچا لیں گے، قیامت کے دن ان میں سے کوئی بت تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مزید دعوت دی. قرآن مجید میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. یہ کیا بت ہیں، تصویریں ہیں، اپنے ہاتھوں سے تم نے بت تراشے ہوئے ہیں، ان کے اوپر تم مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو. ان کو دعوت دی لیکن وہ نہیں مانے. وہ جسٹیفائی کرنے لگے اپنے اس عقیدے کو کہ بھائی ہمارے ماں باپ، ہمارے آبا و اجداد اس کی عبادت کرتے تھے، تم ہمیں حق سکھانے آئے ہو یا ہمارے ساتھ کوئی کھلواڑ کھیلنے آئے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر پھر ایک پلاٹ بنایا، ایک پلاننگ کی کہ جب یہ جائیں گے نا، جب ان کی عید کا دن ہوگا تو پھر میں ان کو سبق سکھانے کے لیے میں یہ کروں گا. اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام پھر ان بتوں کو توڑ دیتے ہیں. فجعلهم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون. سارے بتوں کو پاش کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے اور ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ جب یہ واپس آئیں تو پھر میں ان کو سبق سکھاؤں. اور وہ جب قوم واپس آئی تو دیکھا کہ ان کے بت ٹوٹے ہوئے ہیں تو انہوں نے
آپس میں بات چیت کی تو پتہ چلا کہ ہاں یہ جو نوجوان ہے نا ابراہیم، جس کا نام ابراہیم ہے، یہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا، یہ اس کا کام ہے۔ تو ابراہیم کے پاس وہ آئے، ان کو بلایا، ان کے ساتھ گفتگو شروع کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم ان بتوں سے پوچھو، یہ جو بڑا ہے ان سے پوچھو، اس نے سب کو مارا ہوگا، توڑ دیا ہوگا۔ تو ان کے سر جھک گئے شرمندگی کی وجہ سے کہ ہم ان سے کیا پوچھیں۔ کہا ابراہیم تمہیں پتہ یہ بات نہیں کرتے۔ تو بس وہاں سے پھر ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو دعوت دی کہ تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تم اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف بھی کروایا کہ میرا اللہ تو وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، الذی خلقنی فہو یہدین، وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پانی پلاتا ہے، واذا مرضت فہو یشفین، میں بیمار ہوتا ہوں وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے، والذی یمیتنی ویحیین، مجھے موت بھی دے گا، مجھے دوبارہ زندہ بھی کرے گا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، وہ اللہ جو مجھے جس اللہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ میرے گناہوں کو وہ بخشے گا یوم الدین، قیامت کے دن۔ رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین، دعا کی، تو اپنے رب کا تعارف کروایا، اور ان کی جو معبودان باطل آتی ہیں ان کے اوپر رد کیا، تردید کی کہ دیکھو تمہاری یہ حالت ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ سن سکتے، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے، نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ لیکن چونکہ وہ باطل نظریات کے حامل تھے تو اپنے باطل نظریات ان کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب اپنے معبودوں کی مدد کرو، حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس شخص کو آگ میں ڈال دو، جلا دو، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اب یہ اس کا پھر ایک سزا مقرر کی گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کے لیے ایک آگ، بڑی آگ وہ لگائی گئی، جلائی گئی، اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ انہوں نے کیا تھا، اللہ عز و جل نے ان کی مدد کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ کافی ہے میرے لیے، اور اللہ عز و جل نے پھر واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو حکم دیا کہ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ یہاں سے پھر محترم ناظرین، ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکلے تو پھر وہ نمرود کے دربار میں گئے۔ نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، تو نمرود نے جب اس سے بات چیت کی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، وہ شخص جس کو اللہ نے بادشاہت دی تھی، اس نے ابراہیم کے ساتھ تکرار کیا، مناظرہ کیا، جھگڑا کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دعوت دی، قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، وہ کوئی انتہائی احمق بادشاہ تھا، خود پسندی میں مبتلا تھا، اس نے کہا کہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ 2 بندوں کو بلایا، ایک کو قتل کروایا اور ایک کو چھوڑ دیا، کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، دیکھو میں نے ایک کو چھوڑ دیا، زندگی دے دی، اور ایک کو میں نے موت دے دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کا دماغ ٹھیک کرنا پڑے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ ربی الذی، میرا اللہ تو وہ ہے کہ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، تو ٹھیک ہے اگر تم یہ کہتے ہو تو میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، فأتی بها من المغرب، تو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، لاجواب ہو گیا، لاجواب ہو گیا، حیرت میں پڑ گیا، تعجب میں پڑ گیا کہ اب میں اس کا کیا جواب دوں، بالکل خاموش ہو گیا، ہار گیا وہ مناظرہ۔ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پر جب اس پورے مناظرے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کیا، قال انی مہاجر الی ربی سیہدین، میں ہجرت کروں گا، ہجرت کرنے والا ہوں، وہ اللہ مجھے رستہ دکھائے گا۔ ربی ھب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہجرت کی۔ اور آپ
अलैहिस्सलाम ने जब हिजरत की तो फिर मुख्तसर ये कि आप गए फ़लस्तीन के इलाके की तरफ, वहाँ आपने रहना शुरू कर दिया। तो एक मरतबा आप मिस्र के इलाके में गए तो वहाँ पर वक्त के बादशाह ने उनके सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सैयदा सारा अलैहिस्सलाम, वो उनको उनके हुस्न की तारीफ़ सुनी, उनके बारे में सुना तो उनको बुरी नीयत से बुलाया अपने पास। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमाज में खड़े हो गए, वहाँ पर सैयदा सारा नमाज में खड़ी हो गई। तो किस्से मुख्तसर अल्लाह ताला ने उस जालिम बादशाह से इनको निजात अता की और वो डर गया और उसने सैयदा सारा की खिदमत में एक लोंडी पेश की तोहफ़तन, और वो फिर सैयदा सारा के साथ आई और सैयदा सारा अलैहिस्सलाम ने उसको आज़ाद करके सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के निकाह में दे दिया, और आप ही सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम हैं। बाद में सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम उनकी गोद से जन्म लेते हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अल्लाह के हुक्म से इन दोनों को एक ऐसी वादी में बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम, मस्जिद हराम के साथ जो बेआब गया सहराई इलाका था, मक्का की सरजमीन थी जहाँ पानी नहीं था, ना कोई खेती थी, ना कोई हरियाली थी, ना कोई सरसब्ज और शादाब माहौल था, वहाँ पर वो दोनों को छोड़कर आ गए अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को। वक्त गुजरता रहा। यहाँ पर कुछ अरसे बाद तारीख़ी रिवायात के मुताबिक तकरीबन 13 साल बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने सैयदा सारा की कोख से भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बशारत दी, और उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर आखिर में अल्लाह के हुक्म पर सैयदना इस्माईल के साथ मिलकर मस्जिद हराम को, खाना काबा को अस्सर नो तामीर किया। व इज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तो इस तरह ये पूरी कहानी, ये पूरा क़िस्सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुख्तसर अंदाज से मैंने जो बयान किया है पाए तकमील तक पहुँचता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये कहानी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कहानी है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो शख्सियत है वो एक हर दिल अजीज़ शख्सियत कि जिन पर तमाम लोगों का इत्तिफ़ाक़ है, तमाम बड़े बड़े मज़ाहिब का इत्तिफ़ाक़ है, वो सब ये कहते हैं कि इब्राहीम हमारा है। तो मोहतरम नाज़रीन, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें जो चंद चीज़ें सीखने को मिलती हैं, उनमें से पहली चीज़ तो ये है कि सोचें, वी हैव टू यूज़ आवर माइंड्स। कुछ भी हो रहा है मुआशरे के अंदर, सिर्फ ट्रेंड्स को ना फॉलो करें, इन्फ्लुएंसर के चक्कर में ना आए, अपने दिमाग भी हम इस्तेमाल करें कि क्या चल रहा है माशरे में। तो चलो तुम उधर को हवा है जिधर की, जो रुझानात चल रहे हैं तो हम भी उनका एक हिस्सा बन जाएं, हर शोर के पीछे और हर नारे के पीछे हम भी भागना शुरू कर दें, तो इस तरह तो सच्चाई दब जाएगी। हमने ऐसे नहीं करना, सोचना है, रिफ्लेक्ट करना है और देखना है कि हक क्या है, हकीकत क्या है, सच क्या है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस तरह पूरे मुआशरे के खिलाफ अकेले खड़े हो गए थे, तो अपने दिमाग को हम इस्तेमाल करें। दूसरी बात है कि अपने अंदर वो करेज पैदा करें, हम हौसला पैदा करें कि हम बातिल को बातिल कह सकें, गलत को गलत कह सकें, गर्चे वो हमारे घर में हो रहा हो या वो पूरे मुआशरे में हो रहा हो। हम बात करें कम से कम कि ये गलत है, हम डिस्कस करें, उसकी गलती को वाज़े करें दलाइल की रोशनी में। तीसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि बुत पत्थर के बने हुए हों, हम अपने अंदर के बुतों को तोड़ें। शोहरत का बुत है, दौलत का बुत है, प्राइड का, अपने ऊपर फ़ख्र करने का बुत है, ये सारे बुत हैं जिन्होंने हमें हमारी शख्सियत को तोड़ मरोड़ के रख दिया है। इन बुतों को तोड़ें, अपनी हकीकत पर आएँ, अपनी सच्चाई पर आएँ, आजिज़ी पर आएँ, और आखिरी बात कि सब्र करें। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी आप देखें ना कि उनकी ज़िंदगी में जो इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने 80 साल के बाद, रिवायात के मुताबिक 86 साल की उम्र में हज़रत इस्माईल पैदा हुए थे, तो कुछ जब वो बड़े हो गए तो उनको ज़बह करने का हुक्म दिया, और हज़रत इब्राहीम ने वो अल्लाह का हुक्म उस पर अमल दरामद किया। बाद में अल्लाह ताला ने फिर उनको एक मेंढे से बदल दिया, हज़रत इस्माईल को बचा लिया। लेकिन अब देखने कितना सब्र था इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्माहुन्ना। तो अल्लाह के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा, ये हौसला पैदा करना पड़ेगा हमें अपने अंदर। अपने मुआशरे के जो गलत रीत, जो गलत मुआशरा कंस्ट्रक्ट हो गया, मुआशरे के नज़रियात, ये जो गलत आइडियोलॉजीज़ पनप कर बड़ी हो गई हैं, जो हमें डराती हैं बुत बन बन कर, इन तमाम बुतों को, अंदरूनी बुतों को, बैरूनी बुतों को हमें तोड़ना पड़ेगा। और फिर ये जो हमारे पास रियल वर्ल्ड, जो हमारे चैलेंजेस हैं अभी,
ان کے ساتھ ہم کس طریقے سے نبرد آزما ہوں، ان کا مقابلہ ہم کیسے کریں۔ ان کا مقابلہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ جو ایک سیلیبریٹی کلچر ہے، یہ جو ایک انفلوئنسر سے ہم لوگ انفلوئنس ہو جاتے ہیں، یہ جو میٹیریلزم ہے، یہ جو غلط قسم کے آئیڈیالوجی کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، ہم اس سے بچیں، ہم اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں۔ اور تیسری بات یہ کہ مورل کنفیوژنز، اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنی جو ایک ہماری آئیڈینٹی ہے، اس کرائسس میں نہ جائیں، اپنی حقیقت کو سمجھیں، اپنی حقیقت کو سمجھیں۔ تو اس لیے جتنے بھی اس وقت ہم لوگ بتوں کے نرغے میں آ چکے ہیں، جھوٹے خداؤں کے نرغے میں آ چکے ہیں، خود کو اس نرغے سے آزاد کرنا ہے۔ وہ ویسٹرن کلچر کا نرغہ ہو، وہ ازمز کا نرغہ ہو، وہ اندرونی اور بیرونی بت ہوں، ان تمام غلط نظریات اور عقائد کا ہم نے بطلان کرنا ہے، ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، اور ہم نے سچائی کی آواز کو بلند کرنا ہے۔ گرچہ یہ معاشرہ آپ کو اچھا نہیں سمجھے گا، کیونکہ معاشرہ ایسا بنتا جا رہا ہے آج کا، پوری دنیا ایسے شیپ ہو گئی ہے کہ ہر انسان آٹومیٹکلی گویا کہ وہ شیکلڈ ہو گیا ہے، بیڑیوں میں جکڑ لیا گیا ہے، اب اپنے آپ کو چھڑا ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے حوصلہ چاہیے کہ پوری دنیا آپ کو غلط سمجھے اور آپ کھڑے ہو جائیں کہ نہیں، یہ غلط ہے اور ہم نے اس غلط کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ اور آخری بات کہ ہمیں جب بھی سچائی کے لیے، توحید کے لیے، حق بات کی آواز کو بلند کرنا ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی کو اپنے لیے ایک رول ماڈل بنانا ہے کہ جب انہوں نے شروع کیا تھا تو ان کی کہانی کا آغاز کیا تھا، ان کو تو گھر سے نکال دیا گیا، ان کے تو بہت سارے چیلنجز تھے، تو وہ اپنے لیے ایک حوصلہ پیدا کریں، اپنے لیے ایک رول ماڈل جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے، ایک انکریجمنٹ پیدا ہوتی ہے۔ آج بھی ہوگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو یہ جو ایک میٹیریلزم کا ہم شکار ہو جاتے ہیں کہ جی وی آر چیزنگ اسٹیٹس، کیریئرز، اور جو ہم نے بڑے بڑے خواب بنے ہوئے ہوتے ہیں اور انہی کو زندگی کا مقصد سمجھا ہوا ہے، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے تو ان کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کی توحید کے لیے ہم حوصلہ پیدا کریں، آواز اٹھائیں، اور اللہ عز و جل کے فرامین کے مطابق، اس قرآن کے مطابق اپنی پرسنالٹی کو شیپ کر کے ہم اس دنیا کو پر خوبصورت بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو سننے سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔